میرے خواب میرے جگنو ناول نمرہ احمد نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کی آڈیو بک سٹارٹ کریں گے۔ شوفر نے حیرت سے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا جو لاتعلق سا بیٹھا سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلا کھنگار کر پیچھے بیٹھے اپنے باس کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ بدستور کھڑکی سے باہر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سر، شوفر نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے دھیرے سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ اس کو لگا کہ اس نے اپنے باس کو کسی گہری سوچ سے نکال کر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ سر، دوسرے روٹ سے نکال لوں یا اسی رستے سے چلوں؟ اس کو متوجہ پا کر شوفر سیموئل جلدی بتانے لگا، دراصل یہاں ٹریفک جام ہو گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں گاڑی دوسری طرف ڈال دوں، ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر وہ خالی نگاہوں سے سیموئل کا چہرہ تکتا رہا، پھر شانے اچکا دیے۔ ایز یو وش، اتنا کہہ کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سیموئل نے بیک ویو مرر میں نہایت حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ اتنا وقت کا پابند کہ 30 سیکنڈ کی تاخیر پر بھی جھاڑ پلا دیتا؟ کبھی اگر وہ عرضِ راہ مجبوری گاڑی روک بھی دیتا تو وہ وجہ پوچھنے کے اور بتانے کے باوجود بھی اس بیچارے کو اتنی قہر آلودہ نگاہوں سے گھورتا کہ وہ خام خواہ ہی شرمندہ ہو جاتا۔ کہاں اسے وقت مقررہ جگہ پر پہنچنا تھا اور اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ٹریفک میں پھنس کر وہ پہلے ہی قیمتی 30 منٹ ضائع کر چکے ہیں۔ سیموئل نے شانے اچکائے اور سٹیئرنگ پہ رکھے اپنے سرخ ہاتھ قدرے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سیموئل کو اس شخص کی نوکری کرتے ہوئے 2.5 برس ہو گئے تھے۔ ان 2.5 برسوں میں جب بھی وہ اسے شہر آتا، اس کو ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے آفس لے کر جانا اس کے ذمہ تھا۔ اس کو اپنے باس سے سوائے اس کے کوئی شکوہ نہ تھا کہ وہ وقت کا بہت پابند ہے، 1 سیکنڈ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ سیموئل نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنے پنکچوئل کیسے ہیں؟ جواب میں اس سے کچھ حیران سا ہو کر دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟ سیموئل کے نفی میں سر ہلانے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے صرف یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ دن 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور پھر نہ سمجھتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ اس روز اپنا باس بہت عجیب لگا تھا۔ اسٹاف کے دوسرے لوگ بھی اس نے اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ یہ انسان نہیں، مشین ہے، اور اس کے ساتھ سیموئل جب بھی کبھی کوئی دن گزارتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ وہ واقعی مشین ہے۔ اس نے اتنا محنتی شخص آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب گاڑی میں ہوتا تو بھی کام ہی کرتا رہتا، کبھی فائلز دیکھ رہا تو کبھی لیپ ٹاپ پر بزی ہے، مگر آج تو لگتا تھا کہ اس نے سیموئل کو حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جب وہ اسے لینے ایئرپورٹ پہنچا تو پورے 10 منٹ کی ناقابل تلافی تاخیر سے آیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ آج اسے سخت قسم کی ڈانٹ پڑے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ کہنا تو دور اس کے باس نے اسے غصے سے گھورا بھی نہیں تھا۔ پہلے کی طرح آج اس کے بال موچھ سے پیچھے نہیں کیے تھے، بلکہ کنگھی بھی برائے نام ہی کی ہوئی تھی۔ آج اس نے ٹائی بھی نہیں باندھی تھی اور شاید ٹھیک سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اپنے حلیے کی طرح وہ خود سے بہت الجھا سا لگ رہا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس سے پوچھنے پر کہ کہاں جانا ہے کہ وہ بہت تھکے لہجے میں بولا، جسٹ ڈرائیو اراؤنڈ۔ سیموئل کو بتایا گیا تھا کہ اس کی یہاں کوئی میٹنگ ہے، اس نے مقررہ جگہ پر چلنے کا کیوں نہیں کہا؟ سیموئل نے حیرانی سے سوچا۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے بیک ویو مرر میں اپنے ہینڈسم باس کو سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے دیکھا تھا۔ اس کا بریف کیس ہاتھ والی سیٹ پر دھرا تھا، مگر آج وہ نہ کوئی فائلیں دیکھ رہا تھا نہ ہی لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ ان کو یوں ہی سفر کرتے 40 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے اپنے باس سے اچانک کہہ دیا، ہائیڈ پارک لے چلو۔ سیموئل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے باس کی کوئی بھی میٹنگ ہائیڈ پارک میں نہیں ہو سکتی، مگر اس نے بغیر کسی استفسار کے ہائیڈ پارک کی ساتھ جانے والے کے ساتھ لے جا کر گاڑی روک دی۔ اس کے اترنے سے پہلے ہی وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا، مگر باہر جا کر وہ پارک اندر نہیں گیا بلکہ یوں ہی سیاہ رنگ کے جنگلے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے سیموئل بھی گاڑی سے نکل آیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے باس نے اسے مخاطب کیا، سیم۔ وہ نگاہیں پارک کے اندر لگے سبزے پر جمائے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ایسا ہی ایک پارک تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو البرائٹ کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ جی، سیموئل کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک پارک تھا جہاں میں اسے پہلی دفعہ ملا تھا۔ اس کی دھیمی آواز سیموئل کو بمشکل سنائی دی۔ اس نے خام خواہی سر ہلا دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چلو، اس نے چونک کر اپنے باس کی جانب دیکھا، جس کے لہجے میں یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولا، میرٹ چلنا ہے۔ اس مختصر حکم پر سیموئل کے دل کو تسلی ہوگی کہ باس کو اپنی میٹنگ یاد تھی۔ چونکہ باس نے فیصلے کا اختیار اس کو دے دیا تھا، اس لیے وہ بہت آرام سے اسی راستے سے گاڑی دوڑاتا ہوا ہوٹل میرٹ لے آیا۔
گاڑی روکتے ہی پھرسی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنے باس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ آرام سے نیچے اترا اور سیموئل سے بغیر کچھ کہے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ آج وہ بہت آرام سے چل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ لمبے لمبے ڈاگ بھر کر چلتا تھا۔ مین ڈور کو کر کے کھولنے سے پہلے اس نے گرے رنگ کے اس ہینڈل میں اپنا عکس نظر آیا۔ صبح جب وہ ادھر آ رہا تھا تو بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا کہ بس میں ہوتا تو وہ منہ دھوئے بغیر بھی چلا آتا، کیونکہ وہ جس سے ملنے آ رہا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھی اس کے نزدیک کہ اس کے لیے تیار ہوا جاتا۔ شاید وہ اپنے اس اجڑے ہوئے حلیے سے ماہنور جہانگیر کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا، وہ صرف ایک خالص کاروباری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ماہنور جہانگیر بلڈرز کی چیئرپرسن تھی اور اس میٹنگ میں شمولیت لازمی تھی، ورنہ اگر یہ کوئی ذاتی نوعیت کی ملاقات ہوتی تو وہ اس جگہ ہرگز نہ ہوتا۔ ذاتی نوعیت کی ملاقات، وہ بھی ماہنور سے، ناممکن۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکایا اور ریسیپشنسٹ کی جانب دیکھنے کا تکلف کیے بغیر ہی لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے لفٹ مین سے ٹاپ فلور کہا، جس نے سر ہلا کر 12 کا ہندسہ دبا دیا۔ جیسے جیسے لفٹ اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی اس کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ صبح جب وہ اپنے ہیڈ آفس سے ایئرپورٹ کے لیے نکلا تب سے لے کر ہائیڈ پارک جانے تک وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا آیا تھا۔ کل رات اس کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا اس سے الٹ ہو رہا تھا۔ ایک نیم پاگل عورت کی بات مان کر ماہنور سے ملنے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس آراستہ سوٹ میں پہلی مرتبہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماہنور وہاں پہلے ہی موجود ہوگی، کیونکہ یہ سوٹ اس نے بک کرایا، مگر وہ اطراف میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میٹنگ میں شامل تیسرے فریق کے متعلق اسے یقین تھا کہ بہت دیر سے آئے گا۔ ایرانی کبھی وقت کی پابندی نہیں کر سکتا، بیٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ لانگ روم کا جائزہ لینے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ خوبصورت بیبی پنک ہینڈ بیگ پر پڑی جو سینٹرل ٹیبل پر ٹی وی ریموٹ کے ساتھ پڑا تھا۔ اس ہینڈ بیگ کے وہاں ہونے سے صاف ظاہر تھا کہ ماہنور جہانگیر پہنچ چکی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ شخص اتنے عرصے بعد اس لڑکی سے ملنے آیا ہے کہ جس کی دنیا اندھیر کر کے وہ چلا گیا تھا؟ کیوں آیا ہے یہ اب؟ کیا مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بغیر بھی وہ بہت کچھ ہے؟ مگر اس نے تو ہرگز نہیں چاہا تھا کہ ہمارے درمیان اتنی دوریاں ہوں، اتنے فاصلے بڑھیں۔ یہ سب کچھ اس نے چاہا تھا۔ ان گزرے برسوں میں اس نے اخبارات اور رسائل کے علاوہ صرف اسے 2 دفعہ دیکھا تھا۔ ایک دفعہ تب جب وہ دبئی کے آفس سے اسے ملنے آیا۔ اس وقت وہ لابی میں کھڑی تھی۔ وہ اسے بغیر دیکھے ہی گزر کر چلا گیا۔ اس وقت وہ حیران تھی کیونکہ اس کے خیال میں اس کا ڈیڈ سے کوئی تنازع چل رہا تھا۔ دوسری دفعہ تب جب وہ بڑے انہماک سے مانچسٹر یونائیٹڈ کا میچ دیکھنے آئی تھی۔ وہ عماد کے ساتھ اسٹیڈیم میں بیٹھا تھا۔ وہ اس خودغرض اور لالچی انسان کو دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی، مگر اس سے پہلے اس سے کب ملی تھی وہ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ماضی کی دھندلکوں میں کھوئی ہوئی۔ اس نے ایک ناگواری سے بھرپور نگاہ خوبصورت عمارت پر ڈالی۔ اتنا اولڈ فیشنڈ ہوٹل ملے گا رہنے کو؟ وہ سوچنے لگی۔ سفید نرم نرم چاندی سے ڈھکا مالم جبہ ماہ نور جہانگیر کی توقعات پر پورا نہیں اترا تھا۔ ہوٹل کو باہر سے دیکھ کر ہی اس کا دل ایک دم اچٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے ٹور پر آئی تھی، مگر اس شہر کو دیکھ کے اس نے ٹور میں سے 4 دن کم کر دیے تھے۔ ماہنور اس وقت کوس رہی تھی جب وہ اپنے والد جہانگیر کا مشورہ مان کر ادھر آ گئی تھی۔ اس بات کو 2 روز ہی گزرے تھے۔ ایک دن وہ ڈنر پر موجود تھے جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جہانگیر صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا۔ ڈیڈ، میں اس دفعہ اسکائنگ کرنے کسی نئی جگہ جانا چاہتی ہوں۔ تم ہر سال جاتی ہو مانور، اس سال اپنی پڑھائی پر توجہ دے دو تو بہتر ہوگا۔ وہ نرمی سے بولے، میں نے مشورہ مانگا تھا۔ اس نے ناک چڑھائی، آپ تو لیکچر دینا شروع ہو گئے۔ کھانا کھاتی سمل نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اس کی طرف اور اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ماہنور کو دیکھ رہے تھے۔ سمل سر جھکا کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ نور، میں تمہاری اسٹڈیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوں بیٹا، وہ پیار سے بولے۔ مبادہ کا اس کا موڈ ہی بگڑ گیا۔ وہ تو ہوتی رہے گی ڈیڈ، مگر ابھی چھٹیاں ہیں، وہ لاڈ سے بولی۔ اچھا، وہ ہمیشہ کی طرح ماہنور کے آگے ہار مان گئے، تو تم الاسکا جاؤ گی؟ میں بور ہو چکی ہوں الاسکا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ ایک نئی جگہ ہے، وہاں اسکائنگ اتنی خاص تو نہیں ہوتی، مگر پھر گھوم لینا۔ کدھر؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ مالم جبہ۔ وہ کہاں ہے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھنے لگی۔ سمل نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر ماہنور اور جہانگیر کو طرف دیکھا۔ یہی پاکستان میں۔
جہانگیر نے بتایا تو سمل دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا، ماہنور حیران ہوئی۔ اب سے اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں جہانگیر کی بات مانتے ہوئے ادھر چلی۔ نہایت ڈپریس ہو کر اس نے اپنے ٹور سے مزید ایک دن کم کر دیا۔ یہ معلم جبا آنے کے دوسرے دن کی بات ہے کہ وہ لنچ کرنے ریسٹورنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا وہ ماہنور کی جانب حسین لبوں سے بے اختیار وہ نکلا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اتنا خوبصورت اور وضیح مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، پھر ایک طرف سے نکل کر چلا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ماہنور کو دیکھے اور رک کر دوبارہ نہ دیکھے، اس کے حسن کی تعریف نہ کرے۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا، شاید اسے اپنی وجاہت پر بے حد زیادہ غرور تھا، یا پھر وہ اسے دیکھ کر ماہنور کے دماغ کے کسی گوشے میں ایک نقشہ ابھرا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ اس نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ادھر وہ سوچ رہا تھا، او یو شٹ اپ، کسی نے بہت زہریلے لہجے میں ایک دفعہ اس سے کہا تھا۔ کس نے، کب، کہاں یہ بات کی تھی اس کو یاد نہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر ماہنور کی جانب دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر آ کر بستر پر ڈھہ گیا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا، کسی سے کچھ کہہ دیا، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو کچھ رسوائی یا تہذیب کا ڈر نہ تھا، وہ صرف اس بات سے خائف تھا اگر ماہنور نے اسے پہچان لیا اور اسے پچھلی ملاقات کا حوالہ دے کر اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی تو اس کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ اپنے انتقام کا منصوبہ خواب میں مل جانے سے ڈرتا۔ شاید اس کو میں یاد نہ ہوں، اس نے سوچا۔ 5.5 برس پرانی بات کون یاد رکھتا ہے؟ وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی نہ تھی، مگر اس صبح وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ باہر تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ماہنور نے اپنے مخصوص شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم چونک پڑا اور سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی، یہ کون سا میرے باپ کی جاگیر ہے، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے بیٹھ جائیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اور کہا اور دوبارہ اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنے بے نیاز انداز پر وہ تھوڑی سی خفیف ہوئی مگر پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کافی دیر خاموش رہنا اس کی فطرت میں نہ تھا، اس لیے بول پڑی۔ دی ہیبٹ، اس نے مختصر کہا اور کتاب کا کور بادل نخواستہ اس کے آگے کر دیا۔ یہ تو سمل کے پاس بھی ہے، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ سمل جیسی فضول لڑکی 1000 صفحوں کا ناول پڑھ سکتی ہے، مگر اتنا ہینڈسم اور ڈیسنٹ آدمی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ 1 منٹ میں آپ کی کتاب دیکھ لوں؟ اس نے چپ چاپ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور وہ کچھ دیر تک صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ چونکہ کتابوں سے اس کو وحشت ہوتی تھی اس لیے جلد ہی لوٹا دی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ ناول پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے جاب کروں گا اگر مل گئی تو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیوں؟ اس نے تڑک کر کہا اور وہ سسپٹا۔ کیا آپ کا نام ہی تو پوچھا تھا، کیا نہیں پوچھ سکتی؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ویل نہیں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ ایک دم سے وہ سلک اٹھی۔ میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بھی آپ جیسی لڑکیوں سے۔ کیا مطلب میری جیسی؟ میں نے کہا میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بڑبڑائی، غیر ترقی یافتہ ملک کے تنگ ذہنی لوگ، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی۔ کیا تھا وہ جو سینیٹر شیخ جہانگیر کے پاس نہ تھا؟ ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی جاگیر، کئی شاپنگ پلازے، 6 ملک میں پھیلی 5 اور 6 سٹار ہوٹل کی چین، سینیٹری اور ماہنور جیسی خوبصورت بیٹی۔ سمل جیسی بیٹی بھی تھی، اور پھر بہت فرق تھا سمل اور ماہنور میں۔ ماہنور جتنی خود غرض تھی، سمل اتنی ہی حساس تھی۔ ماہنور جتنی آزاد خیال اور سوشل تھی، سمل اس سے کہیں زیادہ بیکورڈ اور الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ اور نور جتنی خوبصورت تھی، اس کی بڑی بہن اتنی ہی معمولی شکل و صورت۔ جہاں نور مجسمہ حسن تھی، وہاں سمل پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے مفلوج تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ماہنور کو ہمیشہ اہم ہونے کا احساس دلایا گیا تھا۔ وہ ہر محفل کی رونق ہوتی تھی، گویا کہ وہ سمل سے 1 سال چھوٹی تھی۔ مگر جب بھی جہانگیر باہر کہیں سے ان دونوں کے لیے گفٹس لاتے، سب سے پہلے ماہنور اپنی پسند کے مطابق چیزیں اٹھا لیتی، جبکہ سمل جھجکتی ہی رہتی اور آدھی سے زیادہ چیزوں پر قبضہ ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ سمل کو کپڑوں اور جیولری سے اور اس طرح کی چیزوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے باسیوں سے دور ہوتی گئی اور اس کی اپنی دنیا بن گئی، جہاں بس وہ ہوتی یا اس کی کتابیں۔ جب سمل 2 برس کی ہوئی تو اس کے والدین اس کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ جہانگیر نے ہر اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر جس طرح بچپن کی عادتیں پوری زندگی جان نہیں چھوڑتی، اس طرح یہ معذوری بھی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ سمل ماہنور سے کافی زیادہ متاثر تھی۔
اس کے خیال میں ماہنور جیسی بہن قسمت والوں کو ملتی ہے، جبکہ ماہنور کے خیال میں اس کی بڑی بہن اس کے کسی گناہ کے عذاب کے طور پر اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی، ورنہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ سینیٹر جہانگیر کی اکلوتی بیٹی ہوتی اور ان کی جائیداد کی تنہا وارث۔ سمل کو وہ شام نہیں بھولتی، اس وقت وہ محض 6 برس کی تھی کہ اس کا کمرہ الگ تھا اور ماہنور کا الگ۔ ماہنور نے مما سے کہہ کر اپنے لیے اوپر والا روم سیٹ کروایا تھا، جبکہ سمل نے بھی اوپر کسی کمرے میں رہنے کا کہا تو نور نے جھٹ سے کہا، لیکن تم تو لنگڑی ہو، سیڑھیاں کیسے چڑھو گی؟ سمل نے سر ہلا دیا اور نیچے والے کمرے میں ہی سونے لگی۔ اس رات بھی وہ سونے کے لیے لیٹی تھی جب دروازہ کھول کر ماہنور اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا نور؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نور نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور دھیرے سے بولی، آنکھیں بند کر لو۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہ پائی تھی۔ ماہنور کے حکم کی تعمیل میں سمل نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اسے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ماہنور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ اس نے شانے اچکائے اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد شدید احساس تپش کے باعث اس نے آنکھیں کھولی تھی اور کمرے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کو وہ کانپ گئی تھی، پھر زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بستر کو آگ لگی ہوئی تھی، ہر طرف شعلے اٹھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ اسے کوئی نقصان پہنچانا تھا اور ممی بروقت پہنچ گئی، لیکن وہ آج 14 اس واقعے کے بارے میں سوچتی تھی کہ معلوم نہیں کیوں نور نے اس کے کمرے میں دانستہ طور پر آگ لگائی تھی۔ اسکول میں بھی اس کا کوئی دوست نہ تھا، وہ تنہائی پسند نہ تھی، مگر دوسرے بچوں کے رویے نے اس کو اپنے خول میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ کلاس میں کوئی لڑکا یا لڑکی اس کا مذاق نہ اڑاتا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی معذوری کی بابت کچھ کہا تھا، جس کی وجہ شاید اس کا بہترین لباس اور سب سے اچھی گاڑی میں اسکول آنا تھا، یا پھر یہ کہ وہ اسکول اس کے ڈیڈ کے دوست کا تھا۔ جب اس نے گریڈ 8 کے ایگزام دیے تھے تب زندگی میں پہلی بار اس نے جہانگیر سے شکایت کی تھی، ڈیڈ، جب سب بچے پیپر دے کر ہال سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں، مگر کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا، کیوں؟ جہانگیر نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا اور بولے، تو تم مجھ سے یہ سب کچھ کہہ دو نا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمل مسکرا دی۔ اس رات جہانگیر صاحب نے اس سے بہت باتیں کی، اتنا سمل کبھی پہلے نہیں بولی تھی جتنا 2-3 گھنٹوں میں بولی۔ رات سونے سے پہلے وہ بہت مسرور تھی۔ ڈیڈ میرے ہیں، وہ خوشی سے سوچنے لگی، اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، اب میں ان سے اپنے ہر کام کے متعلق بتاؤں گی۔ وہ شام کو روز مجھے فن لینڈ لے کر جایا کریں گے، پھر ہم لوگ آئس کریم کھائیں گے، پھر گھر واپس آ کر ہوم ورک کروں گی، تب بھی ڈیڈ میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ مستقبل کے پلان بناتے بناتے سو گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا سامان پیک ہو چکا تھا۔ جہانگیر نے اسے بتایا کیونکہ وہ یہاں بہت اکیلی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھجوا رہے ہیں، جہاں وہ بورڈنگ ہاؤس میں رہے گی۔ وہاں اس کے ایج فیلوز اور بہت سے دوسرے بچے بھی ہوں گے، وہاں وہ بالکل بھی تنہائی محسوس نہیں کرے گی۔ وہ چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ کہاں وہاں جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہو، سو وہ بھی نہایت خاموشی سے برمنگھم آ گئی۔ اسکول میں اس کے کلاس فیلو نے اس کے متعلق ایک رائے قائم کر لی تھی کہ سمل جہانگیر لنگڑی ہونے کے ساتھ ساتھ گونگی بہری بھی ہے۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی، اگر بولتی تو محض ضرورت کے وقت۔ جب وہ GCSE کے لاسٹ ایئر میں تھی، ان دنوں اس کے ہاتھ لائبریری میں ایک ناول لگا۔ وہ پیری میسن سیریز کا ناول تھا۔ پیری میسن سیریز کا سنسنی خیز کیس پڑھنے کے بعد اس نے پہلے تو اپنے آپ کو کوسا، اس سے پہلے اتنی اچھی کتابیں کیوں نہیں پڑھی۔ پھر اس نے لائبریری سے کئی کیسز نکال کر پڑھے۔ اس کے بعد سمل کو ایک بہانہ مل گیا حقیقت سے فرار ہونے کا۔ وہ دنیا سے چھپنے کے لیے کتابوں میں جا گھسی۔ اب اس کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اچھی طرح تنہا ہے۔ پھر ایک دفعہ اس نے خلیل جبران کا قول پڑھا، تنہائی کا شکوہ کبھی خدا سے نہ کرنا، کیونکہ وہ تو خود بہت تنہا ہے۔ یوں تو اس نے کبھی بھی خدا سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا، مگر یہ پڑھنے کے بعد اس نے کبھی بھی اس کے حضور کوئی شکایت پیش نہیں کی۔ وہ پاکستان اپنی اسٹڈی مکمل کر کے آئی تھی۔ جہانگیر صاحب چاہتے تھے کہ وہ مزید وہاں پڑھے۔
جب انہوں نے یہ بات اس سے کہی تو سمل نے محض اتنا کہا، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں پاکستان رہوں، اور فون بند کر دیا۔ جہانگیر صاحب تیسرے دن اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ اس نے BBA آنر میں ایڈمیشن لے لیا، مگر اس کا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ پھر پارٹ 1 کے ایگزام بھی نہیں دیے۔ پڑھائی سے اس کا دل اتنا اچٹ ہو گیا تھا کہ اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی۔ اس کے والدین نے اسے اس فیصلے پر کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ اسپیشل چائلڈ تھی۔ وہ کچھ کہہ کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ معلم جبہ سے گھر آ کر وہ سیدھی سمل کے کمرے کی طرف گئی اور اندر داخل ہونے لگی تھی کہ ممی نے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سمل سے کہہ رہی تھی، باہر نکلا کرو بیٹا، لوگوں میں گھومو پھرو، دوست بناؤ۔ ماہنور ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ کل تو تمہاری شادی ہوگی، اگر تم اسی طرح اپنے خول میں بند رہی تو تمہارا ہسبینڈ کیا سوچے گا؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ ماہنور نے حقارت سے سر جھٹکایا۔ مجھ سے کون شادی کرے گا ممی؟ سمل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ وہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ کیوں خود ترسی کا شکار ہو تم؟ بہت سی لڑکیوں سے بہتر ہو، مہذب ہو، سلیقہ مند ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کیا کم ہے تم میں؟ ماما کی بات پر اس نے سر جھکا دیا اور وہ تسلیاں دے رہی تھی، مگر کیا وہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کتنی قابل ہے؟ کافی دیر بول کر جب وہ جانے کے لیے مڑی تو ماہنور کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر چونک سی گئی۔ ارے ماہو، تم کب آئیں؟ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ انہوں نے اس کی طرف کبھی سمل کا گال نہیں چھوا تھا۔ بالکل، ابھی سیدھی سمل سے ملنے چلی آئی۔ میں نے اس کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ ماہنور نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپرز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاؤ آر یو؟ وہ خوشی سے بولی۔ اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح مدھم لہجے میں بولی۔ تم سناؤ، ٹور کیسا رہا؟ ماہنور نے جواب دینے کی بجائے کندھے اچکا دیے۔ سمل چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، مگر بولی کچھ نہیں۔ او مجھے ایک کال کرنا تھی، تم یہ چیزیں دیکھو، میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نہ جانے کیوں سمل کو لگا تھا کہ جیسے وہ بہانہ کر کے کمرے سے نکلی ہے۔ اس نے شاپر اٹھائے اور اپنی گود میں رکھ دیے۔ یہ 2 شاپر تھے۔ اس نے پہلا شاپر کھولا، اندر ایک ڈبہ تھا۔ اس کے وارڈروب کے نیچے والے خانوں میں ایسے کئی ڈبے پڑے تھے۔ یہ تمام ماہنور ہی لائی تھی۔ سمل کو جوتوں سے نفرت تھی اور نور ہر دفعہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے جوتے اٹھا لاتی تو اس نے تاسف سے سر جھٹکایا اور اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے سے منحقہ لائبریری کی جانب چلی گئی۔ وہ جب انگلینڈ گئی تھی تب بیساکھیاں استعمال کرتی تھی، جب وہاں سے واپس آئی تھی ویل چیئر پر تھی۔ اب پہلے سے زیادہ معذور اور محتاج لگتی تھی۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی اپنی رائٹنگ ٹیبل کے قریب پہنچی۔ اس نے ڈیڈ سے صرف ایک خواہش کی تھی، مجھے ڈھیر ساری کتابیں لے دیں۔ ڈیڈ نے اس کو ایک پوری لائبریری بنوا دی تھی۔ وہ فریڈرک فورتھ کا ایک ناول نکال کر پڑھنے لگی، مگر اس وقت اس کا جی کچھ بھی پڑھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سچ مچ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ میری زندگی میں کیا کبھی کوئی بہار آئے گی؟ سمل، سمل! ماما اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کی اسٹڈی میں داخل ہوئیں اور اس نے بانو قدسیہ کے پرواہ میں گم پایا۔ سمل! وہ اس کے قریب آئیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم چونک پڑی۔ پلیز بیٹا، ان کتابوں کا پیچھا چھوڑ دو پلیز، وہ مصنوعی خفگی سے بولیں تو سمل بے اختیار ہنس دی۔ چلو باہر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر مما؟ باہر ریس کورس پارک میں، یہاں سے قریب پڑتا ہے نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ سمل، کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم گھر سے باہر نہیں نکلی، تمہیں چینج چاہیے۔ وہ سمجھنے لگی، گھڑی بھر کو باہر نکلنے سے میری زندگی میں کیا چینج آئے گا؟ سمل نے سر جھکا کر زیر لب کہا۔ سمل، تم اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ موسم بھی بہت پرلطف اور سہانا تھا اور ہریالی بھی بہت تھی۔ جلد ہی وہ پارک پہنچ گئی۔ ماما نہ جانے کون سی قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ سمل نے گود میں رکھی کتاب کھولی۔ سمل، وہ مجھے سامنے مسز نصیر نظر آ رہی ہیں۔ حیرت ہے، آج ان کی بہو بھی ان کے ساتھ ہے۔ پہلے تو دونوں میں خاصی انبن تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آئی، ماما نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ ساری حساسیات کو اپنی کتاب پر مذکور کر دیا۔ بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی ویل چیئر دوبارہ چل پڑی۔ وہ کتاب میں اتنی گم تھی، اسے خیال ہی نہ آیا کہ ماما اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی۔ نہ ہی اس نے سوچا کہ ماما خاموش کیسے ہیں۔ وہ تو بس ان لفظوں میں جی رہی تھی جو ان صفحات پر لکھے تھے۔ اس نے سر تب اٹھایا جب لگا کہ اس کی ویل چیئر رک گئی۔ سمل نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے اور اطراف میں دیکھا۔ وہ جس سڑک پر موجود تھی اس کے بالکل سامنے جہانگیر پلس تھا۔
لیکن مما وہاں نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں چلی گئیں؟ اس نے کتاب گود میں رکھی اور اپنی ویل چیئر کو کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے آئی۔ رات کو مما اس کے کمرے میں آئی۔ سوری بیٹا، میں مسز نصیر سے باتوں میں لگی۔ دراصل ان کے ڈیزائنر کے پاس کچھ نئے آؤٹ فٹس آئے ہوئے تھے، وہ مجھے وہیں ان کے آؤٹ لیٹ پر لے گئیں۔ مجھے تو بالکل ہی بھول گیا، میں نے تمہیں وہیں پارک میں چھوڑ دیا۔ میں نے گھر فون کیا تو نجمہ نے بتایا تم گھر پہنچ چکی ہو، اسی لیے میں۔ وہ اپنی مصروفیات یا بہانے گنوا رہی تھی، مگر سمل خاموش بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اگر ماما واپس نہیں آئی تھیں تو کافی دیر تک اپنی ویل چیئر کس نے چلائی؟ مجھے گھر کے پاس کس نے چھوڑا؟ سمل کے پاس ان سوالوں کا جواب نہ تھا۔ وہ عجیب تذبذب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ نجمہ اگلی شام وہ گود میں ہمیشہ کی طرح ناول رکھے ویل چیئر کے پہیوں سے گھسیٹتی کچن کی طرف آئی۔ جی بی بی۔ نجمہ اس کی پکار کے جواب میں بوتل کے جنس کی طرح فوراً کچن سے نکل آئی۔ سنو نجمہ، تم میرے ساتھ باہر ریس کورس پارک میں چلتی ہو؟ نجمہ نے بغور اپنی مالکن کا چہرہ دیکھا۔ ایک بڑی بیگم صاحبہ اور مہنور بی بی تھی، ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا، خواہ مخواہ چیختی چنگاڑتی، اور سمل بی بی تھی، ایک چھوٹا سا کام بھی یوں کہتی جیسے درخواست کر رہی ہو۔ وہ سمل کو لے کر پارک آ گئیں۔ وہ کچھ دیر ایک درخت کے پاس بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے گود میں رکھا ناول کھول لیا۔ چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ کسی نے اس کا ہاتھ دھیرے سے ہلایا۔ سمل نے سر اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑے 7-8 سالہ بچے کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک ادھ کھلا خوبصورت سا گلاب کا پھول تھا۔ اس نے وہ پھول اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ معصوم لہجے میں بولا۔ کس نے دیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو دیکھا۔ سفید گلاب بچپن سے اس کی کمزوری تھا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ ہم جلد اپلوڈ کریں گے۔